الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدر جلسہ مہمان خصوصی اسٹیج پر تشریف فرما علماء اور ذمہ داران اور یہاں پر حاضر میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہمیں اپنے معزز مہمان سے سننا ہے اور اسی نیت سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مہمان سے پہلے تمہیدی کچھ گفتگو کروں، حالانکہ میں نے انکار بھی کیا تھا، لیکن چونکہ بڑوں کا حکم ہے میں کوشش کروں گا کہ آج کے موضوع کی مناسبت سے کچھ بنیادی باتیں قرآنی اصول اور اس کی رہنمائی کے سلسلے میں پیش کروں. میرے دینی بھائیوں، ہم سب کا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے اور اس کے سارے نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آسمان، زمین اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ہم نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. تو اللہ نے پورا نظام بنایا ہے اور اس کے پیچھے اللہ کا ایک مقصد ہے. اس دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ خود چلاتے ہیں. کوئی چیز اس دنیا میں اتفاقاً پیش نہیں آتی ہے بلکہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. اچھی چیز بھی ہو وہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، بری چیز بھی ہو وہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے. اچھا جب فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کے بھی اللہ کی طرف سے اصول اور قوانین متعین ہیں. بعض سخت فیصلے آتے ہیں جو ہمیں بظاہر تکلیف دہ معلوم ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی اللہ کے اصول ہیں. بے مقصد کوئی چیز آتی نہیں ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر تم اچھا کام کرو گے تو اس کا فائدہ بھی تمہیں کو ہونے والا ہے، اور اگر تم برا کام کرو گے اس کا نقصان بھی تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا. تو جو اللہ کے فیصلے آتے ہیں وہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں آتے ہیں. اچھے فیصلے آئے تو وہ بھی اللہ کے لوگوں کے اعمال کے مطابق اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، اور سخت فیصلے آتے ہیں وہ بھی اللہ لوگوں کے اعمال کے مطابق اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات ایسے رہنما اصول دیے جو سب کے لیے ہے. اللہ کا قانون کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ نے پرانی قوموں کے واقعات بیان کیے، پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب کب آیا، حالات کب آئے، یہ قانون، یہ اصول اللہ نے واقعات کی شکل میں بیان کیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ وہ چیز خاص ہے، بلکہ اللہ کا قانون سب کے ساتھ یکساں ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا.
اللہ کے قانون کے اندر کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہیں ہے. ان کے لیے قانون، ہمارے لیے قانون، یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ کے یہاں جو بھلا کرے گا وہ بھلا پا کر رہے گا. اب حالات جو بدل رہے ہیں، سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، زمین بظاہر ہم پر تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، نظام ہے. اللہ نے قرآن میں ایک قانون ارشاد فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ظالم حکمران کیوں مسلط کیے جاتے ہیں؟ ظالم جو حکمران آتے ہیں وہ اپنی طرف سے آتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو مسلط کیا جاتا ہے. کیوں مسلط کیا جاتا ہے؟ اس میں ہمارے اعمال کا قصور ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. بعض ظالموں کو ہم بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جو وہ عمل کیا کرتے ہیں ان اعمال کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتے ہیں. ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے جو نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ کی شریعت کے خلاف چلتا ہے، جو اللہ کے قانون کے خلاف چلتا ہے، جو اللہ کی زمین پر چل کر، جو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے قانون کی بغاوت کرتا ہے، وہ ظالم ہے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے. مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے، شریعت کی خلاف ورزی کر کے، گناہوں میں ڈوب کر، بے حیائیوں میں ڈوب کر اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو گویا کہ واجب قرار دیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے ظالموں کو ان پر مسلط کیا ہے. تو ہمیں ظالموں کو بد دعا دے کر اتنا فائدہ نہیں ہونے والا ہے جتنا ہمیں اپنی اصلاح کے ذریعے سے فائدہ ہونے والا ہے. اللہ کا قانون ہے جب تک انسان بدلتا نہیں ہے اس وقت تک حالات بدلتے نہیں ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے. جب تک قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو اس میں خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. جو خود کو بدلنا نہ چاہے اس کو اللہ تعالیٰ بدلتے نہیں ہیں. انقلاب پہلے اپنے اندر آنا چاہیے، تبدیلی پہلے اپنے اندر آنی چاہیے، پھر حالات اللہ کی طرف سے بدلے جاتے ہیں. اللہ کا صاف ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ قوم اپنے آپ کو خود نہ بدل دے. یہ اللہ کا قانون ہے. اور علماء نے لکھا ہے یہ قانون خیر کے سلسلے میں بھی ہے، شر کے سلسلے میں بھی ہے، اچھائی کے سلسلے میں بھی ہے، برائی کے سلسلے میں بھی ہے. جب قوم پر حالات آتے ہیں، جب قوم پر مصیبت آتی ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ قوم اپنے آپ کو بدل دیتی ہے، صحیح راستے سے غلط راستے پر اپنے آپ کو لگا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نظام کو بدل دیتے ہیں، حالات کو بدل دیتے ہیں. ایسے ہی قوم جب برے حالات سے اچھی حالت میں منتقل ہو جائے گی، جب برائیوں سے اچھائیوں کی طرف آئے گی، یقیناً خدا کے فیصلے بھی اچھے ہی نازل ہوں گے. قوم شعیب کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے. لیکن کیا ہوا؟ ولیکن کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، اللہ کے قانون کو جھٹلایا تو اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ان پر نازل ہوئی. تو یہ اللہ کا قانون ہے. اسی لیے حکومت کب اللہ کی طرف سے ملتی ہے، زمین میں خلافت کب اللہ کی طرف سے ملتی ہے؟ یہ تو اعمال کے نتائج ہیں.
اس کی بھی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، زمین پر خلافت ان کو ضرور نصیب کریں گے، حکمرانی ضرور نصیب کریں گے، پاور ضرور عطا کریں گے، لیکن کب؟ جب اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، ہمارا ایمان بھی اسی طرح سے ہونا ہے جس ایمان کا اللہ تقاضا کرتے ہیں، ہمارے اعمال بھی اسی پائے کے ہونے چاہیے جو اعمال اللہ کے فیصلوں کو اتار سکتے ہوں۔ آج ہمارے اعمال کی حالت ہم خود جانتے ہیں، ہمارا ایمان کا کیا حال ہے ہم خود جانتے ہیں کہ گھر گھر میں شرک گھس رہا ہے، بچے ان کی ذہنیت تبدیل ہو رہی ہے، نوجوان ان کی ذہنیت تبدیل ہو رہی ہے، بچیاں ان کی فکریں بدل رہی ہیں، ایمان کی جگہ پر کفر اب ان کے ذہن و دماغ میں رس بچ رہا ہے، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی جگہ پر بد کرداری، بے حیائی، بدعملی یہ ان کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد کہاں آ سکتی ہے؟ اللہ کی مدد تو ایمان کے ساتھ خاصا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ نے فرمایا، تاکید کے ساتھ فرمایا، ہم ضرور بضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، ایمان کے ساتھ، شرعی اعمال کے ساتھ، اللہ کے قانون پر چلنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لیں کہ ہم میں سدھار کہاں سے آ رہا ہے، ہم میں تبدیلی کہاں سے ہو رہی ہے، دنیا کے حالات بدلنے ہیں، ہمارے اندر کہاں سے تبدیلی آ رہی ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے، حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، قانون ہمارے خلاف پاس کیے جا رہے ہیں، زمین ہمارے لیے تنگ کی جا رہی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے نہ ہمیں احساس ہے، نہ ہمیں فکر ہے، نہ ہماری طرف سے کوئی کوشش ہے، نہ ہماری طرف سے کوئی جد و جہد ہے، پھر کہاں سے فیصلے بدلیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو کوشش کرے گا وہ پا کر رہے گا، جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، جو آگے بڑھے گا، اللہ اس کو آگے بڑھیں گے۔ ہم کہاں کوشش کر رہے ہیں؟ ہم تو جذباتی فیصلے کرتے ہیں، مستقل ہمارا پلان کہاں ہوتا ہے، مستقل محنت کہاں ہوتی ہے؟ آج اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنا اندرونی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمارے ایمان میں کہاں کہاں خامیاں ہیں، ہمارے اخلاق میں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، ہمارے اعمال کہاں سست پڑ رہے ہیں، ہماری زندگی میں کیا کمزوریاں ہیں۔ آج پوری زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، عبادتوں کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، عقیدے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، معاملات، ہمارا بزنس کیسے چل رہا ہے، سودی کاروبار ہے تو کہاں سے برکت آئے گی، کہاں سے اللہ کی مدد اترے گی؟ سود والوں کے ساتھ تو اللہ نے کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، اور ہمارے کاروبار آج سود سے پڑے ہوئے ہیں، سود پر ہم کاروبار اٹھا رہے ہیں، تو کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ حرام لقمے ہمارے پیٹ میں جا رہے ہیں، کہاں سے دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ اللہ کے ہاں دعا قبول اس وقت ہوتی ہے جب لقمہ حلال پیٹ کے اندر جاتا ہے، جب حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا دعائیں کہاں قبول ہوگی؟ آج اتنی غفلت، اتنی لاپرواہی ہے، اگر دوسری قوموں پر یہ حالات آتے تو پتہ نہیں کیا ان کے حالات ہوتے۔ لیکن آج ہم ذرا جائزہ لیں کہ آج 10 سالوں کے اندر جو ہمارے حالات بدلے ہیں، تو 10 سالوں میں ہمارا کردار بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ ہمارے اعمال بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ہمارے اخلاق بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ہمارے عقیدے میں پختگی آ رہی ہے یا
کمزوری آ رہی ہے، پھر اللہ سے مدد کا ہم کیسے امید کر سکتے ہیں؟ تو آج ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، مستقل محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک محنت نہ ہوگی، جب تک کوشش نہ ہوگی، جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، جب تک اللہ کے قانون پر اٹوٹ بھروسہ نہیں کریں گے، دنیاوی اسباب سے 1000 گنا بڑھ کر جب تک اللہ کی طاقت پر ہم بھروسہ اور یقین کر کے آگے نہیں بڑھیں گے، اللہ کی مدد اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے۔ آج اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ بس یہ چند باتیں تھی جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی۔ میں معذرت بھی کروں گا کہ مہمان سے ہمیں سننا ہے، شاید میں نے وقت زیادہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اپنے قانون کے مطابق آگے بڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔